عن عقبة بن عامر قلت یا رسول اللہ من نجات. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت اور ہماری دنیا اور آخرت کو کامیاب بنانے کے لیے اپنے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات اتنی قیمتی ہے کہ ساری دنیا مل کر آپ کی ایک بات کی قیمت بھی نہیں کر سکتی. حضرات صحابہ کرام کبھی کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے. چھوٹے چھوٹے سوال ہوتے تھے لیکن ان سوالوں میں دنیا اور آخرت کے راز چھپے ہوئے ہوتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، خاص شاگرد ہیں، حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کیا من نجات یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں طرح طرح کے فتنے ہیں، طرح طرح کی مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں، اور مرنے کے بعد بھی بڑے کٹھن مراحل آنے والے ہیں. تو ان تمام کٹھنائیوں سے، تمام پریشانیوں سے اور تمام فتنوں سے بچنے کا راستہ کیا ہے، یہ ذرا آپ ہمیں بتا دیجیے. تو سوال ایک لفظ کا ہے من نجات یا رسول اللہ، کہ حضور نجات کا طریقہ بتا دیجیے. لیکن آپ غور کیجئے کہ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی اس میں چھپی ہوئی. تو حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دنیا اور آخرت کے تمام فتنوں سے بچنے کا طریقہ اور علاج معلوم کیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چھوٹی چھوٹی باتیں ارشاد فرمائی کہ ان چھوٹی چھوٹی 3 باتوں کو آپ اپنی زندگی میں لے آئیے، ان کو اختیار کر لیجیے. دنیا کی تمام الجھنیں اور پریشانیاں اور آخرت کی تمام مشکلات اور کٹھنائیاں آسان کر دی جائیں. پیغمبر علیہ السلام نے سب سے پہلی بات ارشاد فرمائی املک علیک لسانک، کہ اگر ہر فتنے سے بچنا چاہتے ہو، ہر گناہ سے بچنا چاہتے ہو، ہر مشکل سے بچنا چاہتے ہو، دنیا بھی سلامتی کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو اور آخرت میں بھی سلامتی چاہتے ہو، تو اس کا پہلا راستہ یہ ہے کہ آپ اپنی زبان کے اوپر قابو کر لیجیے. املک علیک لسانک، اپنی زبان پہ قابو کریں. اس لیے کہ جب تک انسان اپنی زبان پر قابو نہ کر لے، زبان کو صحیح اور درست نہ کر لے، تب تک وہ پکا اور سچا مسلمان نہیں ہو سکتا. ہمارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یسلم العبد حتی یسلم لسانہ او کما قال، جب تک انسان کی زبان مسلمان نہیں ہوگی تب تک وہ انسان پکا مسلمان نہیں ہو سکتا. پکا اور سچا مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہماری زبان مسلمان ہونی چاہیے. ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین مسلمان کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے ساری دنیا کے لوگ معمول اور محفوظ ہو.
وہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاتا ہو، کسی کی آبرو ریزی نہ کرتا ہو، کسی کا دل نہ دکھاتا ہو، تو آدمی سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان ہے جس نے زبان کے اوپر قابو کر لیا۔ اس لیے مسلمان بننا ہے، اللہ کا محبوب بننا ہے اور تمام فتنوں سے بچنا ہے، تو میرے بھائیوں سب سے پہلے اپنی زبان کے اوپر قابو کرو، اس زبان کو صحیح اور درست کرو۔ یہ زبان انسان کو بلندیوں پر بھی پہنچا سکتی ہے اور یہی زبان انسان کو جہنم کی پستیوں میں بھی پہنچا سکتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی زبان سے کوئی غلط بات بولتا ہے اور بس یوں ہی بول دیتا ہے بے دھیانی میں، وہ کوئی سے بڑا گناہ بھی نہیں سمجھتا۔ جیسے کہ آج ہمارا ماحول ہے کہ ہم گالیوں کو کوئی بری بات ہی نہیں سمجھتے، باپ بیٹے کو گالیاں دے رہا ہے، شوہر بیوی کو گالیاں دے رہا ہے، پڑوسی کو۔ حد تو بے غیرتی کی یہ ہے کہ نوجوان آپس میں دوست اور ماں بہن کی گالیاں مغلظات بک رہے ہیں اور خوش ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سباب المسلم فسوق، کسی مسلمان کو گالی دینا یہ دین کی حد سے باہر نکل جانا ہے۔ جو دین کی باؤنڈری ہے، دین کا دائرہ ہے، گالی دینے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان نے اس دائرے سے اپنے آپ کو باہر نکال لیا، اور جو دین کے دائرے سے باہر نکل گیا اس کا ٹھکانہ اور مقام کیا ہوگا سوچیے۔ تو زبان پر قابو کرو۔ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مختلف کام بتائے، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، بہت سارے کام بتائے، اور اخیر میں یہ فرمایا کہ ان تمام باتوں کا ملاک بتا دوں۔ ملاک سمجھتے ہو؟ نہیں سمجھتے ہو؟ کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑنے کے لیے اس میں سوراخ کر دیا جاتا ہے اور پھر اس میں ہاتھ ڈال کے اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ کنڈا کہہ لیجیے، ہینڈل کہہ لیجیے، آج کے زمانے کے اعتبار سے گوشت کو پکڑنے کے لیے اس میں سوراخ کر کے ہاتھ ڈال کے پکڑتے ہیں۔ اوپر سے پکڑو گے تو پھسل جائے گا، اور اس ملاک میں ہاتھ ڈال کے پکڑو گے پھر بھی پھسلتا۔ تو عربی زبان کے اندر ملاک اس سوراخ کو کہتے ہیں جو کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑنے کے لیے اس میں سوراخ کیا جاتا ہے، جو اس میں ہاتھ دے کے پکڑ لو گے تو چھوٹنے کا امکان نہیں ہے۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ جو بہت ساری باتیں میں نے تم کو بتائی ہیں اور دین کے بہت سارے احکام ہیں، ان سب کا ملاک بتا دوں، یعنی تم کو ایسا عمل بتا دوں کہ وہ عمل کرنے لگو گے تو پھر دین تمہارے ہاتھوں سے چھوٹ ہی نہیں سکتا، دین پر تمہارا قابو ہو جائے گا، دین پر تمہاری گرفت ہو جائے گی، پکڑ ہو جائے گی مضبوط۔ صحابہ نے کہا حضرت اس سے اچھی کیا بات ہوگی، ضرور بتائیے، دین پر قابو ہو جائے گا، دین پر پکڑ ہو جائے گی تو بڑی کامیابی کی بات ہے، بتائیے کیا بات ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کف لسانک، اپنے ہاتھ سے ایسے اپنی زبان کو پکڑا اور فرمایا کف لسانک۔ تمام دین کا ملاک اور تمام دین پر قابو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی زبان پر قابو کرو۔ فرمایا کہ زبان سے انسان بولتا ہے غلط بات اور اس کو بڑی بات بھی نہیں سمجھتا، لیکن فرمایا اس ذرا سی غلط بات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو جہنم کے اتنے گہرے گڈھے کے اندر پھینک دیں گے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ، اور فرمایا یہی زبان آپ کو بہت اونچا پہنچا سکتی ہے۔ دنیا میں اور آخرت میں سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ اس لیے ساری نعمتیں اللہ جنت میں ہمیں یوں دے دے گا، جائیں گے اور ساری نعمتیں ہمارے لیے سب لے لو، لیکن اللہ کی رضا اور خوشنودی بڑے خاص اہتمام کے ساتھ دی جائے گی۔ بخاری اور مسلم کے اندر حدیث ہے کہ جب جنت والے جنت میں مست ہوں گے، مزے لے رہے ہوں گے،
تو ایک دن جنتی لوگوں کو خیال ہوگا کہ شاید اوپر کچھ ہے، ذرا اوپر دیکھیں گے ایسے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجلی فرمائیں گے، کہیں گے السلام علیکم یا اہل الجنہ، جنت والوں کو اللہ سلام فرمائیں گے، لفظ کو موقع نصیب فرمائیں۔ اس کے بعد اللہ فرمائیں گے حل رضیتم، جنت میں آنے کے بعد مطمئن اور خوش ہو، کوئی دقت پریشانی تو نہیں ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہو، حل رضیتم، تم مطمئن اور خوش ہو۔ جنت والے جو وما لنا لا نرضى، النبیاں ہم خوش نہیں ہوں گے تو اور کون خوش ہوگا؟ جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے وہ ہمیں مل گیا تو ہم نے خوش ہوں گے تو اور کون خوش ہوگا؟ ہم تو بہت خوش ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب تک جو کچھ دیا ہم نے آپ کو جنت میں، اس سے بڑی چیز دے دیں۔ جنت والے حیرانی سے نہیں، حضرت اللہ میاں اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے؟ فرمایا ان سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ آج ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم تم سے راضی اور خوش ہو گئے ہیں، لا اسخط علیکم بعدہ ابدا، آج کے بعد ہم کبھی آپ سے ناراض نہیں ہوں گے۔ تو اللہ کی رضا اور خوشنودی اتنی بڑی چیز ہے کہ جنت میں اتنے اہتمام کے ساتھ دی جائے گی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آدمی اپنی زبان سے اچھی بات نکال دیتا ہے، اسے زیادہ اہتمام بھی نہیں کہ میں نے کوئی بڑا نیک کام کر لیا، لیکن وہ بات اللہ کو پسند آ گئی تو فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک لفظ اور جملے کی وجہ سے اس آدمی سے راضی اور خوش ہو جاتے ہیں۔ تو زبان انتہائی اہم ترین چیز ہے، اسے قابو میں کر لیا تو سب کچھ قابو میں ہے، اور یہ قابو میں نہیں ہوا تو خطرہ ہی خطرہ ہے۔ صحابہ نے کہا حضرت اِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ، ہم اپنی زبانوں سے جو باتیں کرتے ہیں کیا اس وقت قیامت کے دن ہماری پکڑ ہوگی؟ ہم سب یہی سمجھتے ہیں کہ ان پہ پکڑنے میں جب بیٹھ جائیں گے ہم مجلس میں، کس کس کی آبرو ہم نہیں اتارتے، کس کس کے خاندان میں کیڑے نہیں نکالتے، کس کے گھر پہ عیب نہیں نکالتے، سب کو ذلیل کرتے ہیں بیٹھ کر کے۔ سمجھتے ہو کتنا بڑا گناہ ہے؟ کسی مسلمان کا دل دکھا دینا، اس کی آبرو ریزی کر دینا، اس کو بے عزت کر دینا، کعبے کو منہدم کرنے سے بھی زیادہ خطرناک گناہ ہے۔ ترمذی شریف حدیث کی مشہور کتاب ہے، مفتیان کرام بیٹھے ان سے پوچھنا۔ ترمذی شریف جلد ثانی میں ابواب البر والصلہ کا ایک عنوان ہے، اس میں ایک حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کا طواف فرما رہے تھے۔ خانہ کعبہ کے طواف سے فارغ ہو کر دیکھا کہ لوگ بیت اللہ پر ٹوٹے پڑ رہے ہیں، بوسہ لے لیں، چوم لیں، ہاتھ لگا لیں، جیسے آج بھی ہوتا ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر نے کھڑے ہو کر کہا کہ کعبہ، بیت اللہ، تو بہت ہی محترم ہے، بہت محترم ہے، تیرے احترام اور عزت کی کوئی انتہا نہیں ہے، لیکن فرمایا ایک مومن کی حرمت، ایک مومن کا احترام، ایک مومن کی عزت اس سے کہیں زیادہ ہے، اور فرمایا کہ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ اس لیے زبان کا بڑا خیال ہم کو رکھنا چاہیے۔ ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ایمان سے اس کا کیا تعلق، لیکن آقا تو یہ فرما رہے ہیں ہماری بات سچی ہے، آقا کی سچی ہے، آقا فرمائیں گے وہی سچی ہے۔ تو اگر ایمان کو فرمائے کہ تمام ایمان کا ملا، اس کو مضبوطی سے پکڑنے کا کنڈا اور ہینڈل وہ سب کیا ہے؟ یہ زبان۔ تو عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے جب پوچھا کہ نجات دونوں جہان میں کیسے ملے گی، دنیا بھی صحیح گزرے آخرت بھی صحیح گزرے، اس کا طریقہ آپ بتا دیجئے، تو سب سے پہلا کام کیا بتایا؟ املک علیک لسان، اپنی زبان کے اوپر قابو کر لیجیے۔ تو زبان کا خیال رکھیں گے سب بھائی انشاءاللہ۔ دو باتیں اور فرمائی تھی لیکن چونکہ پہلے سے کوئی پروگرام نہیں تھا، سوچے میں باندھ کے بٹھا لیا، پھر کسی وقت انشاءاللہ حاضر ہوں گا تو ان دو باتوں کی تشریح کر دوں گا، بتا دیتا ہوں ویسے بغیر تشریح کے۔
ایک تو بتایا املک علیک لسانا، اپنی زبان پر قابو رکھو۔ دوسری بات فرمایا ولیسعک بیتک، تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہونا چاہیے۔ یعنی یہ جو ہم نے بنا رکھا رواج کے عشاء کی نماز کے بعد نالیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، چائے کے کھوپوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ گندی بات ہے، گھناؤنی بات ہے۔ آقا فرماتے ہیں ضرورت کے لیے گھر نکلو، دین کی ضرورت ہے، دنیا کی ضرورت ہے، گھر سے نکلو، اور ضرورت پوری ہو گئی تو اپنے گھر کے اندر لوٹو۔ تمہاری ماں ہے، تمہارا باپ ہے، تمہاری بیوی ہے، تمہاری بہن ہے، تمہارے بچے ہیں، ان سب کا تمہارے اوپر حق ہے۔ جب گھر میں جاؤ گے نہیں تو حق کیسے ادا کرو گے؟ یہ سڑکوں پر بیٹھ کر ہمارے نوجوان گھر نہ جا کر اپنے ماں باپ کے پاس نہ جا کر اتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں، اگر کیلکولیٹر لے کے بیٹھے تو جوڑ نہیں سکتے ہو کتنا نقصان کر رہے ہو۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کوئی اگر اپنی ماں کو یا اپنے باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے تو اس کو ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت کوئی 100 مرتبہ دیکھے اگر روزانہ؟ تو فرمایا تم ہزار دیکھو، اللہ اکبر ہوا دیا، اب اللہ کا خزانہ تو اس سے بھی بڑا ہے، جتنی مرتبہ دیکھو گے اتنے مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ یہ ثواب کسے ملے گا بھائی؟ جو گھر میں گھستا ہی رات کو جب ہے 12 بجے 2 بجے جب اماں بھی سو گئی ابا بھی سو گئے تو یہ کہاں دیکھے گا اپنی ماں کو؟ یہ کہاں دیکھے گا؟ ہم اپنی ماں کو باپ کو دیکھ کا رہے ہیں۔ ماں اور باپ ہی کے قدم جو ہیں وہ جنت ہیں، جن سے آج ہم محروم ہیں۔ آج کے نوجوان اپنی ماں کے پاؤں دبانے کا خیال بھی نہیں کرتے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ عشاء کی نماز پڑھتے، اس کے بعد حدیث پڑھاتے، اور بڑے بڑے شہزادے عمرا کی اولاد ان سے حدیث پڑھتی، ان کے جوتے اور چپل اپنے کندھوں اور سروں پر رکھتی۔ جب وہ فارغ ہو کے گھر پہنچتے تو اپنی ماں کے پاؤں دبانے لگتے تھے، اور پاؤں دباتے دباتے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ کے تلوے چاٹنے لگتے تھے، چومنے لگتے تھے۔ وہ کہتی تھی ارے محمد کیا ظلم کر رہا تھا، وہ اتنا بڑا محدث ہے، میں ایک گنوار عورت ہوں تو میرے پاؤں چاٹ رہا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اماں میں آپ کے پیر نہیں چاٹ رہا ہوں، میں اپنی جنت کو چاٹ رہا ہوں، یہ تیرے قدم ہی میری جنت ہیں، میں اپنی جنت کو چاٹ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت چاہیے تو ماں کے قدموں میں اپنے آپ کو فنا کر دو، مٹا دو، تو جنت یہی ہے۔ جنت کہاں کہاں ڈھونڈو؟ جنت تمہارے گھر میں تمہاری ماں کے تلووں میں رکھی ہوئی ہے، اس کے تلووں کو چوم لو، سر پہ رکھ لو، انشاءاللہ جنت تمہارے نام بے نام رہے گا۔ اور تیسری بات فرمائی، دوسری بات تو گھر میں رہو تاکہ گھر والوں کے حقوق ادا کرو۔ فرمایا گھر میں بیٹھ کر آدمی جب اپنی بیوی سے باتیں کرتا ہے اور بیوی بھی خوش ہوتی ہے اور شوہر بھی خوش ہوتا ہے تو آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دیکھ کر کے خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ کی خوشی ملے گی کہاں ملے گی؟ سڑکوں پہ ملے گی، چوراہوں پہ ملے گی، راتوں کو آپ بیٹھے ہو نالیوں پر وہاں ملے گی۔ یہ اللہ کی رضا اور خوشنودی گھر میں بیٹھ کر کے ملے گی، اپنے گھر میں آؤ۔ اور تیسری بات فرمائی وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اگر دنیا اور آخرت دونوں بنانا چاہتے ہو تو اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کرو، اس لیے کہ رونا ایسا سونا ہے جو کھرا بھی دکھتا ہے کھوٹا بھی دکھتا ہے۔ یہ جو دنیا میں سونا ہمارے پاس ہوتا ہے جس پہ ہم پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، یہ کھرا ہے تو پیسے ملیں گے، اس کے کھوٹا لے کے چلے جاؤ تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ لیکن یہ جو رونا ہے آنکھوں سے پانی بہانا اللہ کے ڈر میں، یہ ایسا سونا ہے کہ کھوٹا ہو تب بھی بکے گا اللہ کے اور کھرا ہو تب بھی بکے گا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الناس ابکوا، اے لوگوں رویا کرو، لیکن کبھی کبھی چاہنے کے باوجود بھی رونا نہیں آتا تو فرمایا فَإِن لَّمْ تَبْكُوا، اگر تمہیں رونا نہ بھی آ رہا ہو فَتَبَاكُوا، تو رونے کی شکل بنا لو۔ تو رو نہیں رہے ہو، رونے کی شکل بناؤ گے، اصلی ہے کہ نقلی ہے؟ عقلی ہے، یہ تو نقلی ہے نا۔
نقلی ہے لیکن حضور فرما رہے کہ یہ کر لو تو اللہ قبول کریں گے، تبھی تو حضور کروا رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اصلی رونا بھی اللہ کو قبول ہے، نقلی رونا بھی اللہ کو قبول ہے۔ اس لیے فرمایا وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں کو یاد کر کے ذرا رو دیا کرو، اللہ کو یہ بہت پسند ہے۔ فرمایا دنیا اور دنیا کی ساری نعمتوں سے زیادہ ہے وہ آنسو کا قطرہ جو اللہ سے ڈرنے کے بعد انسان کی آنکھ سے ٹپکتا ہے۔ یہ دنیا کی ساری دولتیں ایک طرف رکھ دو اور یہ آنسو کا ایک قطرہ ایک طرف رکھ دو، یہ ساری دنیا اس آنسو کے قطرے کی برابر نہیں ہو سکتی۔ تو یہ 3 کام کرنے ہم کو بھی۔ پہلا کام کیا کرنا ہے؟ زبان کی حفاظت۔ دوسرا کام کاموں سے نمٹنے کے بعد اپنے گھر والوں کو وقت دینا ہے، بیوی کو وقت دینا ہے، بہنوں کو وقت دینا ہے، ماں کو وقت دینا ہے، باپ کو وقت دینا ہے، اولاد کو وقت دینا ہے۔ اور تیسرا کام اپنے گناہوں کو یاد کرو اور اللہ سے رو کر کے معافی مانگو۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔